عربی زبان میں زیادہ نقطے لگانا یہ معیوب بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے نقطے کس نے لگائے؟ تو سب سے پہلے جو اعراب ہیں، حرکات ہیں، وہ کس نے لگائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو 3 مرتبہ لکھ کر جمع کیا گیا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دوسری مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تیسری مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن کو لکھ کر جمع کیا گیا۔ اس جمع کرنے کا پورا جو قصہ ہے، جو تفصیل ہے، وہ میں نے پچھلے 3 ایپیسوڈ میں ذکر کی ہے۔ اس کا جو لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا، جس لکھائی کے اندر قرآن جمع کیا گیا، اس کو رسم مصحف عثمانی بولتے ہیں۔ اس رسم پر تمام صحابہ کا، تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق اور اجماع ہو گیا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور لکھائی میں، رسم میں قرآن پاک کو لکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ نے، تابعین نے اسی رسم مصحف عثمانی کے مطابق قرآن پاک کی نقلیں بنوائیں، کاپیاں بنوائیں اور چھپوا کر پوری امت کے اندر اور ملکوں کے اندر بھجوا دیں اور تقسیم کر دیں۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ، گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ وہ لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے جن کی مادری زبان عربی نہیں تھی، وہ عربی کو پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو جب ان کے پاس یہ قرآن پہنچا اور اس قرآن پر نہ نقطے تھے، نہ حرکات تھیں، اور بہت کچھ نہیں تھا جو آج کل ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں، تو ان کو مشکل پیش آتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں۔ تو عجمی لوگوں کی اس مشکل کو آسان بنانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کیے گئے تاکہ ان کو پڑھنے کے اندر آسانی ہو۔ مثلا نقطے لگائے گئے، حرکات لگائی گئیں، اور جو علامت الشد ہوتی ہے، حمزہ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں کی گئیں تاکہ جو غیر عربی لوگ ہیں ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو اس کی کچھ تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نقطے لگانے کی۔ اہل عرب میں جو لوگ تحریر لکھتے تھے وہ بغیر نقطوں کے تحریر لکھتے تھے، اور جو لوگ اس تحریر کو پڑھتے تھے وہ بھی اتنے عادی ہو چکے تھے کہ وہ بغیر نقطوں کی اس تحریر کو آسانی سے پڑھ لیتے تھے، ان کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، اور سیاق و سباق کی مدد سے وہ مشتبہ الفاظ میں تمیز کر سکتے تھے کہ یہ با ہے یا تا ہے، یہ سین ہے یا شین ہے۔ تو وہ اس بہت زیادہ ماہر ہو چکے تھے، تو ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ بلکہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان میں زیادہ نقطے لگانا یہ معیوب بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کو نقطے لگانا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے نقطے نہیں لگاتے تھے۔ لیکن بعد میں چونکہ عجمی لوگ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے تو ان کو مشکل پیش آتی تھی، تو نقطے لگائے گئے۔ سب سے پہلے نقطے کس نے لگائے؟ اس میں 2-3 آراء ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نقطے ہیں وہ ابو الاسود الدؤلی نے لگائے، اور انہوں نے یہ کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پہ لگائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے یہ کام کیا، اور انہوں نے یہ کام حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مدد سے کیا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ نقطے لگانے کا جو کام ہے وہ حضرت زیاد ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے یہ کام کیا، اور انہوں نے یہ کام عبد الملک بن مروان کے کہنے سے کیا۔ اسی طرح جو قرآن پاک کے اوپر حرکات ہیں، زبر زیر پیش ہیں، جس کو عربی کے اندر اعراب بولتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک کے اوپر نہیں تھے، تو لوگوں کو پڑھنے کے اندر مشکل پیش آتی تھی۔ تو سب سے پہلے جو اعراب ہیں، حرکات ہیں، وہ کس نے لگائیں؟ کہا جاتا ہے کہ ابو الاسود دؤلی نے ہی کام کیا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے ہی کام کیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ حرکات اور اعراب لگانے کا جو کام ہے وہ ابو الاسود الدؤلی نے کیا تھا۔ لیکن آج کل جو ہم قرآن پاک میں اعراب اور حرکات دیکھتے ہیں، زبر زیر پیش، ان کی جو ابتدائی شکل تھی وہ کچھ اور تھی، وہ نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ زبر کی جگہ پر حرف کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا جاتا تھا، اور زیر کی جگہ حرف کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے تھے، اور پیش کی جگہ حرف کے آگے ایک نقطہ لگاتے تھے، اور جہاں پر 2 زبریں، 2 زیریں اور 2 پیشیں لگانی ہوتی تھی تو 2 نقطے لگا دیتے تھے۔
اس کے بعد احمد بن خلیل رحمہ اللہ نے جو علامت الشد جسے شدہ بولتے ہیں اور علامت الحمزہ جو الف کے اوپر ایک حمزہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی علامتیں جو ہیں وہ وضع کی، اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف کے کہنے پر بیک وقت حرکات اور نقطے وہ قرآن پاک پر لگائے گئے۔ جب حرکات اور نقطے بیک وقت لگائے گئے تو ایک مشکل یہ پیش آئی کہ حرکات اور نقطے دکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے تھے، نقطے بھی ویسے ہی تھے اور حرکات بھی ویسے ہی تھی، تو آپس کے اندر وہ مشتبہ ہو گئے اور گل مل گئے، لوگوں کو پڑھنے کے اندر مشکل آنے لگی۔ تو پھر جو حرکات تھیں وہ نقطوں سے بدل کر وہ جو لائنیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، حرف کے اوپر ایک لائن ہو تو اس کو زبر بولتے ہیں، نیچے ہو تو اس کو زیر بولتے ہیں، اور حرف کے اوپر جو گول علامت ہوتی ہے اس کو ہم پیش بولتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر منزلیں ہوتی ہیں، نیچے جہاں پر ورقہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، صفحہ ختم ہو رہا ہے، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، تو قرآن پاک میں کل 7 منزلیں ہیں، اور اردو میں اس کو منزل بولتے ہیں اور عربی کے اندر اس کو حزب یا احزاب بولتے ہیں۔ کل 7 منزلیں قرآن پاک کے اندر ہیں۔ یہ اس کا وجود کیسے آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرتے تھے، اور ہر روز انہوں نے کچھ مقدار طے کی ہوئی تھی کہ اگر ہر روز ہم اتنی مقدار پڑھیں گے تو ہفتے میں ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اس ایک مقدار کو جو کہ روزانہ پڑھتے تھے اس کو ایک منزل یا ایک حزب بولتے ہیں، تو 7 دنوں کے اندر 7 منزلیں تھیں، اور یہ جو تقسیم ہے منزلیں جو ہیں یہ صحابہ کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ قرآن پاک کے جو پارے ہیں جس کو عربی کے اندر جز اور اجزاء بولتے ہیں، اردو کے اندر اس کو پارے بولتے ہیں، وہ 30 ہیں۔ یہ جو تقسیم قرآن پاک کی گئی ہے 30 پاروں میں، یہ موضوعات اور معانی کے اعتبار سے تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ بچوں کی تعلیم کی آسانی کے لیے کی گئی ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پارہ ایسے موضوع پر ختم ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہوتی، تو پارہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچوں کی تعلیم کی آسانی کے لیے کی گئی ہے۔ اور اس کے بارے میں کوئی واضح قول نہیں مل سکا مجھے کتابوں کے اندر کہ کب شروع ہوئی، لیکن کچھ آراء ملی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تقسیم ہے پاروں کی یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کی گئی ہیں، لیکن اس کی کوئی مضبوط اور واضح دلیل نہیں ہے۔ لیکن یقینی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو تقسیم پاروں کی گئی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے بعد کی گئی۔ پھر ایک اور علامت جو آج کل تو قرآنوں میں نہیں ملتی لیکن پہلے ہوتی تھی، اخماس اور اعشار کی۔ 5 آیات گزرنے کے بعد خا لکھ دیتے تھے جس سے مراد ہوتا تھا خمس، اور 10 آیات گزرنے کے بعد عین کی علامت ڈالتے تھے جس کا مطلب ہوتا ہے اعشار یا عشر۔ تو یہ نشانیاں بھی صحابہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں، لیکن بعض علماء کرام رحمہ اللہ کے ہاں اس طرح کی جو علامتیں ہیں وہ لگانا اس کو مکروہ سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ نشانیاں آج کے زمانے میں رکوع جو ہے جو صحابہ کے زمانے میں اس کی نشانی نہیں تھی، وہ بعد کے زمانے میں رکوع کی جو علامت تھی وہ ڈالی گئی، اور اس کو عین کے رمز کے ساتھ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ایک موضوع ختم ہو جاتا ہے قرآن پاک کے اندر اور دوسرا کوئی اور موضوع شروع ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں ہم رکوع کی علامت لگا دیتے ہیں، اور رکوع اس کو بھی کہتے ہیں کہ اتنی مقدار جس کو نماز کی ایک رکعت کے اندر مکمل کر لیا جائے، آسانی سے پڑھا جا سکے، اس کو بھی رکوع بولتے ہیں۔ تو جہاں پر اتنی مقدار پوری ہو جاتی ہے یا ایک موضوع پورا ہو جاتا ہے وہاں پر بھی ہم عین رکوع کی علامت لگاتے ہیں، اور یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں یہ شروع ہوئی تھی۔ آخری جو بات ہے وہ رموز و اوقاف ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کا سب سے آخری صفحہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ رموز و اوقاف لکھے ہوتے ہیں، عین ہے، لا تقف ہے، سکتہ ہے۔ یہ تمام رموز جو ہیں، نشانیاں جو ہیں، یہ ہمیں مدد کرتی ہیں قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے میں۔ ہر ایک لفظ کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اور جو رموز و اوقاف ہیں یہ بہت ضروری ہیں پڑھنا، اور تفصیل سے پڑھنا چاہیے کیونکہ ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت کر پائیں گے، تو اس کی جو تفصیل ہے وہ میں آئندہ آنے والی ویڈیو میں عرض کر دوں گا۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔